ماہ رمضان المبارک۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ رمضان المبارک قمری سال کا 9واں مہینہ ہے جو معافی، رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ فضائل رمضان۔ نزول قرآن کریم۔ ہر عاقل، بالغ اور صحت مند مسلمان پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور یعنی سننا سنانا فرماتے تھے۔ اپنی زندگی کے آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن مجید دہرایا۔ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت اور گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ عبادات اور نیکیوں کا ثواب 10 سے 700 گنا زیادہ۔ اس مہینے میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ قیام اللیل، تراویح اور اعتکاف کی سعادت رمضان المبارک کے خاص تحائف ہیں۔ رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے اور سرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں پیش آنے والے چند اہم واقعات۔ رمضان 1 نوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ رمضان 10 نوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ رمضان 2 ہجری میں تاریخ اسلام کا پہلا معرکہ حقوبات الغزوہ بدر پیش آیا۔ مسلمانوں کو پہلی فتح نصیب ہوئی۔ غزوہ بدر کے موقع پر ہی مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ رمضان 3 ہجری میں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ رمضان 11 ہجری میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ رمضان 40 ہجری میں چوتھے خلیفہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی۔ رمضان 58 ہجری میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا۔ رمضان 93 ہجری میں محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دے کر سندھ فتح کیا۔ رمضان 726 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے بانی سلطان عثمان خان دنیا فانی سے رخصت ہوئے، اور 27 رمضان المبارک 1366 ہجری میں لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں مملکت خداداد ملک پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ رمضان المبارک میں کرنے کے کام: قرآن کریم کی تلاوت کا معمول، عبادات میں اضافہ، روزوں کی پابندی، اذکار و تسبیحات اور استغفار کی کثرت، تراویح اور قیام اللیل کی پابندی، سحر و افطار کی قیمتی ساعات میں دعاؤں کا خاص اہتمام، فضول گوئی اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب، انفاق فی سبیل اللہ، سخاوت اور ایثار کا بھرپور مظاہرہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے اور اس کی بابرکت ساعات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ ٹرسٹ جمعیت تعلیم القرآن گزشتہ 6 دہائیوں سے ملک پاکستان کے طول و عرض میں بلا تفریق رنگ و نسل، لسان و مسلک فروغ تعلیم القرآن کے لیے خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ فروغ تعلیم القرآن عظیم صدقہ جاریہ اور توشہ آخرت ہے۔ آئیے ہم سب مل کر مسلمان بچوں کو قرآنی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کا عزم کریں۔ ہمارا عزم قریہ قریہ، بستی بستی تعلیم القرآن۔